الله الرحيم. وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کل ہم نے خود الجواہر المنیفہ کا مقدمہ شروع کیا تھا اور اس کے بعد میں صاحب کتاب نے کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان کی. حدیث احکام جسے امام اعظم اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، ان کی موافقت لفظی اور معنوی اور مفہومی موافقت جو ہے وہ کتب سیاستہ اور کتب سنن میں یہ تلاش کریں گے اور موافقت بیان کریں گے. امام اعظم کو کچھ روایت کیا گیا وہ کتب صحاح میں بھی پایا جا رہا ہے کتب، اور پھر آپ سے تقریباً 14 کتب مسانید جو ہے وہ روایت کی گئی جو ہے وہ جامع المسانید کے نام سے امام محمد خوارزمی نے کتاب کا نام رکھا خود الجواہر المنیفہ المذہبی امام ابی. آج کا جو سبق ہے وہ سے شروع ہوگا کہ اس کتاب کو تالیف کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو بعض متعصب لوگ تھے ان کا رد کرنا تھا. یہاں سے آج کا سبق. وقصدت بهذا التالیف الرد على بعض المتعصبین ممن انتصف عن واضح الشارع ونسب إلى إمامنا أنه يقدم القياس على النص عن الشارع ولعمر هذه نسبت إليه غير صحیح. اس تالیف کو یعنی اس کتاب کو لکھنے کا جو مقصد ہے وہ بعض متعصب لوگوں پر رد کرنا ہے جنہوں نے تعصب کی بنا پر واضح رستے کو چھوڑ کر کیسے پیچیدہ راہ میں داخل ہوئے اور ہمارے امام اعظم کی طرف یہ نسبت کی کہ آپ قیاس کو نص شارع پر مقدم کرتے ہیں. قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں انہیں نص کہتے ہیں، آیات حدیث، ان پر آپ اپنے قیاس اور اجتہاد کو مقدم کرتے ہیں. اس کا بھی رد اس کتاب میں کریں گے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نص شارع پر قرآن و حدیث پر اپنے قیاس کو مقدم نہیں کرتے. قسم ہے مجھے میری عمر کی یہ نسبت امام اعظم کی طرف صحیح نہیں ہے. فإن صحیح المنقول فی مذہبی تقدیم النص علی القیاس. صحیح امام اعظم کا جو مذہب ہے کی منقول مذہب وہ یہ ہے کہ نص جو ہے قرآن سنت وہ قیاس پر مقدم ہے. وذالک فی مسائل کثیرۃ، مسائل کثیرۃ، اور یہ کثیر مسائل میں آپ دیکھیں گے یعرفها من مارس مذہبی ہی، اور یہ وہ شخص پہچانتا ہے جو امام اعظم کی کتب کی مہارت رکھتا ہے. وہذا عکس ما فعلہ غیرہ ان تقدیم ہی علی الخبر الواحد. اور امام اعظم کا جو معاملہ ہے کے برعکس معاملہ ان کا ہے امام اعظم کے غیر ہیں اور جنہوں نے خبر واحد پر قیاس کو مقدم کیا. یعنی ائمہ مجتہدین میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے امام اعظم کے مذہب کے برخلاف جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے قیاس کو خبر واحد پر مقدم کیا. کیا کہا؟ وقال، کہا کہ القیاس اولا منہ معللا بأن الخبر ما اخذنا به الا بحسن الظن برواته. کہہ رہے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ اولا ہے
قیاس کو لینا نص خبر واحد کے مقابل یہ اولا ہے، یہ کہ خبر جو ہم لیتے ہیں وہ راویوں پر حسن ظن کی وجہ سے لیتے ہیں، جبکہ قیاس جو ہوتا ہے وہ قیاس صحیح اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، لہذا قیاس کو لینا لا قرار پائے۔ تو وہ قیاس اولا من ہو معلل، وہ قیاس جو معلل ہو، جس میں تعلیل بیان کی گئی ہو، تو واحد سے اولا ہے۔ وشارع علیہ الصلوۃ والسلام قد نہانا عن مثل ذلك، جبکہ شارع علیہ السلام نے ہمیں قسم سے منع کر، بخلاف القیاس الى الاصول صحیح، بخلاف قیاس کے جو اصول صحیح پر ہے۔ ويحتاج هذا الموضع الى بسط عبارة يزيل بعض الاوهام القائمة في بعض الناس، معزومهم ان ادلة الامام رضي الله عنه غالبها ضعيفة لتعصبهم عليه بغير حق، مع ان من طالع ادلة مذهبه وجدها ما بين صحيح وحسن وهو الاكثر۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ ایک وہ طویل عبارت کی محتاج ہے، یہ جگہ، تاکہ یہ بعض اوہام جو بعض لوگوں نے قائم کیے ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ کا یہ گمان ہے کہ امام اعظم کی جو ادلہ ہیں، دلائل ہیں، وہ اکثر غالبها ضعیفۃ، کی اکثریت جو ہے وہ ضعیف روایات پر مذہب حنفیہ جو ہے وہ ضعیف روایتوں پر مشتمل ہے، اکثر ضعیف روایتیں۔ یہ کیوں کہا؟ لتعصبہم علیہ بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے امام اعظم سے تعصب کی وجہ سے لوگوں نے یہ جملہ کہا، باوجود اس کے کہ جو امام اعظم کے مذہب کے ادلہ پر مطلع ہوگا تو وہ پائے گا بات کو کہ امام اعظم کے جو مذہب کے ادلہ ہیں وہ احادیث صحیحہ اور حسن پر ہیں، وہ زیادہ ہیں، اکثر ہیں، اکثر ادلہ مذہب جو ہیں وہ حسن اور حدیث صحیح پر مشتمل ہے۔ او ضعیف، یا پھر ادلہ مذہب ضعیف روایتوں پر ہیں لیکن کثرت طرقہ من ثلاثۃ الی عشرہ، یا ایسی ضعیف روایتوں پر مشتمل ہیں جو کثیر طرق سے ہیں، 3 سے لے کر 10 طرق تک ضعیف روایتیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ ومعلوم، یہ بات معلوم ہے کہ ان الحدیث ضعیف اذا کثرت طرقہ قام فی منزلۃ ان یحتج به کثیر من المحدث، کہ جب حدیث ضعیف کثیر الطرق ہو جائے تو وہ اس مقام پر ہو جاتی ہے کہ اس سے احتجاج کرنا اکثر محدثین کے ہم حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ وہذا النوع یوجد کثیرا فی غیر مذہبی، اور یہ نوع جو ہے کہ ضعیف حدیث کثرت طرق سے جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ اس سے احتجاج کیا جائے، یہ امام صاحب کے غیر جو ہیں ان کا بھی، ان کے ہاں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ کما یعرفہ من مارس الفن، جیسا کہ جو اس فن کا ماہر ہے وہ اس بات کو پہچان، تو لہذا یہ کہنا کہ امام اعظم اللہ تعالیٰ علیہ نص پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، بلکہ امام اعظم نص کے مقابل نص ضعیف بھی ہے تو بھی آپ قیاس نہیں کرتے، جبکہ آپ کے مخالف جو امام شافعی اور دیگر ائمہ ہیں وہ خبر واحد پر بسا اوقات قیاس کو مقدم کر دیتے ہیں، جبکہ امام اعظم نص کو ہی لیتے ہیں۔ اکثر ادلہ مذہب جو ہے وہ صحیح حسن پر مشتمل ہیں، اور بعض جو ہے وہ ضعیف روایتوں پر ہیں، تو ایسی ضعیف روایتیں ہیں جن کے طرق کثیر ہیں، تو کثرت طرق سے وہ درجہ احتجاج تک پہنچتی ہیں اور حسن لغیرہ ہی وہ روایات بن جاتی ہیں، اور یہ روایات نہ صرف امام اعظم کے ہاں بلکہ دیگر ائمہ مجتہدین کے ہاں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔
فعلم ان مذاہب الائمۃ الاربعۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منسوجۃ من الشریعۃ المطہرہ ذاہا ولحمۃ۔ جان لو کہ ائمہ اربع کے جو مذاہب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، یہ پروئے گئے ہیں یا بنے گئے ہیں شریعت مطہرہ سے، یعنی ان تمام مذاہب اربع کی بنیاد جو ہے شریعت مطہرہ ہے۔ داہا و لحمت، دا کہتے ہیں تانے کو اور لحمہ کہتے ہیں بانے کو۔ تانا بانا، تانا جو ہوتا ہے لمبائی میں، داغا جو ہوتا ہے، اور بانا جو ہوتا ہے وہ چوڑائی میں ہوتا ہے۔ تانے بانے سے کپڑا بنتا ہے، پوجا کپڑا بننا۔ تو ائمہ اربع کے جو مذاہب ہیں انہیں شریعت مطہرہ کے تانے اور بانے سے بنا گیا ہے۔ لا سیما مذہب امام بن الاعظم، خصوصاً ہمارے امام اعظم کا جو مذہب ہے وہ ان سب میں مقدم بھی ہے، اور وہ خصوصی طور پر سے یہ شان اور مقام حاصل۔ لیکن وجوہ استنباط ہی تدک عن ادراک غالب عقول طلبۃ العلم، لیکن امام اعظم کی جو استنباط کی وجوہ ہیں وہ اتنی دقیق ہیں کہ ان کا ادراک کرنا طالب علم کی عقلوں پر جو ہے وہ غالب آ جائے گا، یعنی ان کا ادراک جو ہے وہ طالب علموں کے عقلیں نہیں کر سکتے۔ وما یوجد فی بعضها مما یخالف ظاہر احادیث فهو بالنسبۃ الی مدارک افہامنا، اور یہ جو بعض جگہ پر پایا جا رہا ہے کہ امام اعظم نے صحیح حدیث کی مخالفت کی، تو یہ ہمارے فہم کے ادراک کی نسبت سے ہے۔ ہم یوں سمجھے کہ صحیح بخاری کے رفع الیدین کی مخالفت کر دی، آمین بالجہر کی مخالفت کر دی، قرات خلف الامام کی، تو یہ ہمارے فہم کے اعتبار سے ہے۔ وَإِلَّا فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ من قوله صلی اللہ تعالی وسلم، وگرنہ امام اعظم کے ہاں جو صحیح روایت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی یا فعل مبارک کی یا آثار صحابہ میں سے کوئی ہو، تو ما قام عندہ مقام الیقین، اور وہ مقام یقین پر قائم ہو جائے ان کے ہاں، وجعلہ، اس کو مقام یقین پر بناتے ہیں اور اسے حجت بناتے ہیں۔ ثم ایدہ بالنظر فی، پھر اس میں تائید میں نظر و فکر کرتے ہیں، اور بل اس بل اس کاف لما یعارضہ و یخالف، اذ لا یقول عاقل، پھر جب اس دلیل کو حجت بناتے ہیں تو اس کی تائید میں وہ نظر و فکر کرتے ہیں اور کھوج لگاتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ اس حدیث کے معارض اور مخالف تو نہیں پائی جا رہی۔ اذ لا یقول عاقل، جب کوئی بھی عاقل ایسا نہیں ہے، لا یقول عاقل، یعنی جب امام اعظم اتنی چھان بین کر لیتے ہیں تو اب کوئی ایسا عاقل نہیں ہونا چاہیے تو یہ کہے کہ ان الامام رضی اللہ تعالی عنہ یجد فی مسئلۃ نصا عن الشارع و یخالف بقیاس او رأی، امام اعظم نے کسی مسئلے میں نص سے شارع کو پایا اور پھر اس کی مخالفت کر دی قیاس یا رائے سے، حاشا من رأی او قیاس مخالفان شریعہ، حاشا ہرگز نہیں کہ وہ رائے اور قیاس جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مخالف۔ والذی اجمع علیہ اہل مذہب انہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یؤخذ بخبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اجماع ہے آپ کے اہل مذہب یعنی حناف کے اس بات پر کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کو لیتے جو آپ سے روایت ہو کر آتی۔ پھر فَإِنِ اخْتَلَفَ خبران، پھر اگر دو روایتیں مختلف آ جاتی، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا وَجْهٌ فِي التَّأْوِيلِ، اور ان کی آپس میں کوئی تعویل بن سکتی ہے کہ یوافق به الخبر الاخر، کے ایک حدیث دوسری حدیث کے موافق ہو جائے، اذ لیس له الا وجہ واحد الظاہر فوفق بینہما، وہ امام اعظم کیا کرتے ہیں ان
کے درمیان موافقت کو پیدا کرتی ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی ترک نہیں کرتے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ خَبْرًا، پھر اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی روایت نہیں پاتے تو اخذ من آثار صحابہ، تو پھر وہ صحابہ کرام کے آثار سے اخذ کرتے ہیں. ما کان اقرب الی کتاب اللہ و سنت نبی، تو پھر وہ کتاب اللہ اور سنت نبی کے جو قریب ہو اس سے وہ لیتے ہیں، اور اس کا نام وہ اجتہاد ہے. یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ حدیث کو لے کر پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی روایت تو نہیں جو اس کے معارض اور مخالف ہے. پھر جا کر جسے ہم کہتے ہیں نا صحت عملی، تو صحت اصطلاحی کے لیے تو محض 5 جو شرائط ہیں حدیث صحیح کی وہ پائی جائیں تو بس وہ حدیث صحیح ہے. لیکن صحت عملی کے لیے اس کا کسی دوسری صحیح حدیث کے معارض نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. اگر دوسری صحیح حدیث کے معارض ہے اور موافقت نہیں ہو سکتی تو پھر وہ چھوڑ دیا جائے گا. ورواں ابو جعفر الشیرمازی بسندہ الامام، ابو جعفر شیرمازی اپنی سند کے ساتھ امام اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یقول، امام صاحب نے فرمایا نحن لا نقیس فی مسئلۃ الا عند الضرورت، کہ ہم کسی مسئلے میں قیاس نہیں کرتے مگر ضرورت کے وقت. بذالک، وہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ اذا لم نجد دلیلا فی الکتاب والسنۃ ولا فی اقدیۃ الصحابہ، جب ہم نہ کتاب میں کوئی دلیل پائیں، کتاب اللہ میں، قرآن میں، نہ سنت رسول احادیث میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے فیصلوں میں اور ان کے اقوال و اعمال میں. وفی روایت اخری عنہ، دوسری روایت ان سے ہے کہ انہ قال، فرمایا انا ناخذ اولا بالکتاب ثم بالسنت ثم بعقیدۃ الصحابہ ونعمل بما نتفق علیہ الصحابہ، ہم سب سے پہلے کتاب اللہ سے جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، پھر سنت رسول سے، پھر صحابہ کرام کے عمل سے، بس ہم صحابہ کرام کے فیصلوں سے بس ہم عمل کرتے ہیں اس بات پر جس پر صحابہ کرام کا آپس میں اتفاق ہو، جسے اجماع صحابہ بھی کہتے ہیں. پھر اگر اختلاف ہو جائے تو کس نہ حکمن علی حکم، تو پھر ہم اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ہم پھر ایک حکم کو دوسرے حکم پر قیاس کرتے ہیں. تب اذا اشترکا فی العلت الجامعۃ بینہما حتی یتضح المعنی، جب ان کی علت آپس میں مقیس علیہ کی علت مشترکہ ہو، جامع ہو دونوں کے درمیان، جسے علت مؤثرہ کہتے ہیں، تو یہاں تک کہ وہ اس کا معنی واضح ہو. ایک مثال ہے، جیسے 2 روایتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف عطا فرمائی سورج گرہن کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 2 رکعتیں عطا فرمائی، ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے، یعنی 2 رکعتیں پڑھی تو 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ. جبکہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے. اب یہ اختلاف ہے، اب امام صاحب نے قیاس کیا کہ کیا کوئی ایسی نماز ہے جس کی ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں؟ نہیں ہے. یا پھر آپ نے حضرت نعمان بن بشیر والی روایت پر حکم دیا کہ نماز کسوف بھی ہم نارمل نمازوں کی طرح پڑھیں، باقی کسی نماز میں 1 رکعت میں 2 رکوع نہیں ہے، اسی طرح اس میں بھی. وفی روایت اخری عنہ، امام اعظم سے ایک دوسری روایت بھی ہے، فرماتے ہیں انا نعمل بکتاب اللہ ثم بسنت رسولہ صلی اللہ تعالی وسلم ثم باحادیث ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی، کہ ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، پھر سنت رسول پر، پھر ان احادیث پر جو سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہو، یعنی خلفائے راشدین، جو کہ خلفائے راشدین سارے کے سارے مجتہدین ہیں لہذا اور افضل الصحابہ ہیں، لہذا ان کے احادیث پر عمل کیا جائے. وفی روایت اخری، پھر ایک اور روایت امام صاحب سے فرمایا ما جاءنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی ہوا و امی فعلی الرأس والعین ولیس لنا مخالفۃ،
فرمایا کہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، بس وہ میرے سر اور آنکھوں پر ہے، اور ہمارے لیے اس میں کوئی مخالفت نہیں۔ اس رسول جب صحت عملی کے ساتھ ثابت ہو جائے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ صحت عملی صحت اصطلاحی میں یہ فرق ضرور رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو کہ جناب حدیث صحیحہ کی جو مخالفت رفع الیدین یا دیگر میں ہے وہ بھی تو روایات صحیح، جہاں صحیح سے مراد جو ہے وہ صحت عملی ہے، صحت اصطلاحی نہیں ہے جسے محدثین نے صحیح کرا دیا، بلکہ وہ صحت ہے جسے فقہا نے صحیح کرا۔ وہ کیا ہے کہ ایک صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث کے معارض اور مخالف نہ ہو۔ وما جاء عن الصحابتی، کہتے ہیں کہ جب حضور سے آئے تو وہ ہمارے سر اور آنکھوں پر، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، اور جو وما جاء عن الصحابۃ تخیر، جو صحابہ سے آئے تو ہم اس میں اختیار کرتے ہیں، جیسے اختلاف آ جائے نعمان بن بشیر اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، تو پھر وہاں انہوں نے اختیار کیا۔ وما جاءنا عن غیرہم، اور اگر صحابہ کرام کے علاوہ دیگر تابعین سے آئے کوئی روایت تو فہم رجال ونحن رجال، وہ بھی رجال ہیں، یعنی وہ بھی مجتہدین ہیں اور ہم بھی مجتہدین ہیں، لہٰذا ہم وہاں انہوں نے قیاس کیا ہم بھی قیاس کریں۔ وروا عن ابی متی البلخی، اور امام اعظم سے ابو متی بلخی نے روایت کیا، فرمایا کہ دخل سفیان الثوری و حماد بن سلمہ و مقاتل بن حیان و جعفر بن محمد وغیرهم علی الامام ابی حنیفہ فقالوا بلغنا عنک انک تکثر من القیاس، انک تکثر من القیاس یا تکثر، انک تکثر اکثر من القیاس فی الدین، واول من قاس ابلیس قاس ابلیس فنا فناظرهم الامام یوم الجمعۃ فی جامع الکوفۃ وعرض علیہم مذہبہ وقال لهم انی اقدم العمل بالکتاب ثم بالسنۃ ثم انظر بعد ذلك في اقضیۃ الصحابۃ فاذا اختلفوا ولم يتفقوا على شيء قسطوا حينئذ فقبلوا كلهم فقبلوا كلهم يده وقالوا انت سید العلماء۔ جی، تو ابو موتی بلخی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری، حماد بن سلمہ، مقاتل بن حیان، جعفر بن محمد وغیرہ امام اعظم پر یہاں تشریف لائے اور کہا کہ ہمیں یہ آپ سے بات پہنچی کہ آپ کثرت سے دین میں قیاس کرتے ہیں، اور پہلا وہ شخص جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ امام اعظم نے جمعے کے دن مسجد کوفہ میں ان سب سے مناظرہ کیا اور ان کو پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ میں سب سے پہلے عمل کرتا ہوں کتاب اللہ پر، مقدم کرتا ہوں عمل کو کتاب اللہ پر کے ساتھ، پھر سنت، پھر دیکھتا ہوں اگر یہ کتاب و سنت میں نہ ہو تو پھر عقیدہ صحابہ کو دیکھتا ہوں، اور اگر متفق ہوں تو لے لیتا ہوں، اور اگر اختلاف ہو آپس میں کسی بات پر متفق نہ ہوں تو پھر میں اس وقت قیاس کرتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو فقبلوا کلہم یدہ، تو ہر ایک نے ان میں سے جتنے بھی مخالفین تھے سب نے آپ کے، ہمارے یہاں مناظرہ ہوتا ہے تو پھر آخر میں ہر ایک اپنی فتح مبین کا اعلان کرتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اہل علم تھے، یہ خوف خدا والے تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء انما العلماء انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ خوف خدا والے تھے، تو انہوں نے جب امام اعظم کے ادلہ کو سنا تو ان سب نے امام اعظم کے ہاتھوں کو چوما، وقال، بولے ان سید علماء، آپ علماء کے سردار کو، زیادہ فی روایت، اور دوسری روایت میں ہے فاعف عنا ما مضى، ہمیں معاف فرمائیے جو ہم نے آپ کے بارے میں کہا، وقال عف اللہ عنا وعنکم، اللہ آپ ہم مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ آپ کو بھی آپ معاف، یہ اس درگزر فرمایا مناظرین سے۔ وکاتب ابو جعفر المنصور، یہ خلیفہ منصور ہے،
ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ الیہ قبل ان یجتمع، کہ یہ یہاں جمع ہونے سے پہلے اس نے خط لکھا کی طرف کہ بلغنی عنک انک تقدم القیاس علی الحدیث، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہو. فقال ابو حنیفہ لیس الامر کما زعم من بلغک عنی ذالک، مایا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے اس شخص نے جس سے گمان کیا، جیسا کہ گمان کیا اس نے جس نے یہ بات آپ تک پہنچائی کہ اذا جاؤ کا فاعلمهم ایها الخلیفہ انی اعمل بکتاب اللہ عز وجل ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ثم بعقیدۃ الصحابہ ثم اقیس بعد ذلك. تو کہتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں بتا دیں اے خلیفہ کہ میں کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد سنت رسول پر، پھر عقیدہ صحابہ پر، پھر اس کے بعد قیاس کرتا ہوں. لیس بین اللہ تعالی و بین خلقی قرابۃ، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں، لہٰذا یعنی داری نہیں ہے کہ جو ہے وہ میں یہ کے لحاظ میں یہ بات کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کتاب کو مقدم کرتا ہوں، پھر سنت، پھر اس کے بعد عقیدہ صحابہ کے بعد قیاس. هذا تصریح من الامام کہ بأنه كان يقدم العصر على القياس، تو یہ صراحت ہے امام اعظم کی طرف سے کہ وہ اثر کو یعنی احادیث کو قیاس پر مقدم کرتے تھے. فضلا عن الاحادیث، اثر کا اطلاق قول تابی پر بھی صحابی پر بھی ہوتا ہے. آثار ویسے تو حدیث مرفوع کو بھی کہتے ہیں، لیکن آثار کا تابعین صحابہ کرام کے اقوال و افعال کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اثر کو مقدم کرتے ہیں، روایت کو مقدم کرتے ہیں قیاس پر، یہ جائے کہ وہ حدیث نبوی کو جو ہے وہ مقدم نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَأَنَّهُ كَانَ لَا يَقِيسُ إِلَّا بَعْدَ أَن لَا يَجِدُ ذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، اور وہ قیاس نہیں کرتے مگر نہ کتاب میں ہو، نہ سنت میں ہو، ولا فی عقیدۃ الصحابہ، نہ صحابہ کرام کی فیصلوں میں. وروی عنہ ایضا انہ کان یقول، یہ بھی آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں لا ينبغي لمن لا يعلم دلیل ان یفتی بکلامی، شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میری جائز نہیں ہے لمن لا يعلم، جو میری دلیل کو نہیں جانتا، ان یفتی بکلامی، وہ میرے کلام پر فتویٰ دے. لہٰذا اسی لیے صاحبین نے امام اعظم سے اختلاف کیا. اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ صاحبین امام اعظم کی دلیل کو نہ جان سکے یا نہ سمجھ سکے، اس لیے اپنی دلیل جو انہیں سمجھ آئی نے اس پر فتویٰ دیا. وہ روایت بیان قال ابو یوسف قال محمد قال یوسف. تو اس لیے امام اعظم نے فرمایا جو میری دلیل کو نہیں جانتا، دلیل تفصیلی کو، لہذا وہ میرے کلام پر فتویٰ نہ دے. اور جب وہ فتویٰ دیتے تو کہتے ھذا رأی ابی حنیفہ وهو احسن ما قدرنا علیہ ممن جاءنا باحسن منه فهو اولی بالصواب. یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے اور یہ زیادہ احسن ما قدرنا علیہ ممن جاءنا باحسن منه فهو اولی جواب. جب یہ آپ فتویٰ دیتے تو آپ یہ کہتے
کہ یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے، اور جو سب سے بہتر ہے وہ احسن ما قدر، ہم جتنی بھی طاقت رکھتے ہیں، جتنا بھی اجتہاد ہم نے کیا، اس میں یہ سب سے بہترین رائے یہ میری ہے۔ یا آپ اجتہاد کرتے اور اجتہاد میں بہترین کوشش کرتے، جتنی بھی آپ استطاعت رکھتے علمی، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہترین جو علمی کاوش ہے وہ یہ میری ہے، ممن آنا بھی، تو جو شخص اس سے بھی بہتر روایت لے کر آئے یا اس سے بھی بہتر اجتہاد لے کر آئے، فہو اولا بالصواب، وہ درستگی کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی آپ اپنی رائے پر فتویٰ دے کر بھی کہتے کہ یہ میری بہترین رائے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کوئی بہترین رائے رکھتا ہے، فہو اولا بالصواب، تو وہ درستگی کا زیادہ حقدار ہے۔ ھذا فی غایۃ الورع والانصاف، امام اعظم کی حد کی ورع اور تقوی، پرہیزگاری، عاجزی اور انصاف ہے۔ ومما يروى عنه كأنه كان يقول ضعیف الحدیث احب الی من آراء الرجال، اور یہ جو روایت کیا گیا امام اعظم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث مجھے لوگوں کی یعنی مجتہدین کی آراء سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کان المراد منہ الضعیف الذی من قبل سوء حفظ راوی ہے، یعنی وہ ضعیف ہے جو سے راوی جو ضعیف ہوتا ہے۔ فقد قالوا ارفع الضعیف رتبۃ ما احتج به کثیر من العلماء او بعض، اور محدثین نے کہا ہے کہ ضعیف میں عرفہ رتبہ اس کا ہے جو صرف سوء حفظ کی وجہ سے ہو، اور اس سے کثیر علماء نے یا بعض علماء نے اس سے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اس سے دلیل حاصل کی۔ ودونہ تفرد سی الحفظ، اور اس سے کام تر سی الحفظ ہے، ودونہ تفرد کثیر الخطا، اس کے بعد وہ منفرد ہے جو کثیر الخطا ہے، ودونہ المبہم، اس کے بعد پھر مبہم آتا ہے، ووجدت فی کتب اصحابنا ما نصہ المرسل والمنقطع عندنا بعد ثقۃ الراوی، اور ووجدتا، اور تو پائے گا ہمارے اصحاب کی کتب میں کہ جو انہوں نے مرسل منقطع پر نص فرمائی کہ مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے، بعد اس کے کہ اس کے راوی جو ہے وہ ثقہ ہو، یعنی ولو لم یروی من وجہ آخر مسند، یعنی کسی اور وجہ سے وہ روایت کسی اور سند سے وہ مسند نہ ہو تو پھر وہ منقطع اور مرسل جو ہے وہ ہمارے نزدیک۔ یا یہ وجد آپ نے آپ وجدتا وجد تو بخط الحافظ السخاوی، پھر میں نے حافظ سخاوی، امام سخاوی ہیں، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا میں نے پایا، مانس قال ابن المواق المواق، ابن امام ابن مواق نے نقل کی، جو حکا عن الحنفیہ، حکایت کیا گیا ہے حناف سے، قبول و روایت المجہول حالا او عینا علی الاطلاق، احناف جو ہے وہ مجہول الحال اور مجہول عین کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ اس پر ہم کلام کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تدریب الراوی میں ترتیب کی شرح میں ہم نے اس پر کلام کیا ہے کہ پہلی 3 صدیوں کے جو لوگ تھے وہ مجہول الحال بھی ہوں، امام اعظم نے ان کی روایتوں کو قبول کیا۔ ہاں، پہلی 3 جو زمانے ہیں قرون ثلاثہ، ان کے بعد کے مجہول کے بارے میں احناف کا یہ موقف نہیں۔ وہذا اغرب ما رأیت ولا آلہ يصح فإن الإمام روا حدیث سعد فی غیر رتب بالتمر ان مداره سعید بن عیاش وعلله بأنه مجهول كما سيأتي في، وإن صح عنه ذلك فهو نص في المقصود الذي نحن فيه وهو كمال الاعتناء
فیما جاء عنہ صلی اللہ تعالی وسلم بأي وجہ کان وتقدیمہ علی القیاس اور اس سے بھی عجیب آپ دیکھیں گے کہ تو صحت کے ساتھ امام اعظم سے مروی ہے حدیث سعد تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا، اس کا دار و مدار زید بن عیاش راوی پر ہے اور وہ اس پر جرح کی کہ وہ مجہول ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر ہی آئے گا۔ تو بس اگر یہ امام اعظم سے صحت کے ساتھ ساتھ ہو، یہ بہو نص فی المقصود، تو نص میں مقصود یہ ہوگا کہ نحن فی ہے، جس معاملے میں ہم ہیں وہ بہو کمال الاعتنا، یہ وہ یعنی یہ حد درجہ توجہ کا رکھتی ہے جس کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آئے، جس وجہ سے بھی آئے، تو وہ نہایت توجہ کی طالب ہے، لہذا کان و تقدیم ہوں علی القیاس و رائے، آپ نے اس کو قیاس رائے پر، یعنی اس میں زید بن عیاش راوی مجہول بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے منع کیا، جیسے کہ اس حدیث میں آ رہا۔ حالانکہ تر کھجور جو ہے وہ کھجور ہے، اور خشک کھجور جسے چھوارا کہتے ہیں، لیکن جن ہے اسی یہ تفاضل جو ہے وہ احناف کے ہاں ناجائز ہے کہ جن سے کو چاہے تر ہو یا خشک ہو وہ آپ نہیں بیچ سکتے، جبکہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے کہ راوی جو ہے وہ مجہول ہے زید بن جاش۔ آج کلاس یہاں تک، آگے اس سے پھر آگے کریں گے کہ ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین ہمیشہ احکامات میں بغیر کسی انکار کے اتحاد اور قیاس کرتے رہے، پھر اب پر وہ ادلہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جس نے اس چیز کا انکار کیا وہ ابن حزم ظاہری ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا مذہب قابل قبول نہیں ہے، طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر رائے پر کلام ہوگا کل کے سبق میں، رائے مضموم بھی ہوتی ہے، محمود بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی۔